عزیز بچے، درجہ 8 میں جس طریقے سے ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع ہے کچھ دنوں سے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ویڈیو بنایا جا رہا ہے جس میں گرامر پارٹ شامل ہے۔ اس سے پہلے آن لائن کلاس میں گرامر پارٹ ہی سے متعلق زیادہ کلاسز ہوتی رہی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سے بھی کہیں بھی اگر کنفیوژن ہو، کچھ دقتیں ہوں تو ویڈیو سے وہ کنفیوژن ختم ہو جائے، اس بات کی کوشش ہے۔ اور اسی کے تحت آج ضمیر سے متعلق یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے، یہ جمع مکسر کہا جاتا ہے، جس کا لغوی معنی دل ہے اور اصطلاحی معنی یہ ہے۔ ضمیر اس معنی دار لفظ کو کہا جاتا ہے جسے اسم کی جگہ یا اسم کے بدلے استعمال کیا جائے، جیسے وہ، میں، میرا وغیرہ۔ یہ سبوں کو معلوم ہے کہ پارٹ آف اسپیچ میں یا الفاظ کی قسموں میں ضمیر ایک قسم ہے جو اہم قسم ہے، اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر وغیرہ۔ تو ضمیر کے بارے میں یہ اس کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جس لفظ کو اسم کی جگہ پر یا اسم کے بدلے میں استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کافی کی گئی ہے آن لائن کلاس میں اور دوسرے ذرائع سے بھی، کہ آخر کس بات کیوں ضرورت پڑی کہ ضمیر کو اسم کی جگہ پر یا اس کے بدلے میں استعمال کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی لفظ کو، ایک اسم کو اگر بار بار استعمال کیا جاتا ہے کسی کہانی میں، جملوں میں، تو ایسی صورتحال میں ادبیت، معنوی کشش اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو جاذبیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بوریت کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور پھر ایک ایسی چیز جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے اس کے زیر زبر پیش سے لے کر کسی حرف تک کسی بھی طرح سے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی نام ہو یا کسی بھی چیز کا نام ہو، ذات کا نام ہو، تو اس میں کسی بھی طرح سے تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ضمیر کا استعمال اس کی جگہ پہ کیا جاتا ہے کہ ضمیر اگر فاعل کی جگہ پہ یا مفعول کی جگہ پہ یا اضافت کی جگہ پہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کی شکل و صورت بھی بدل جاتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا نہیں گیا۔ مان کے چلیے اگر فاعل کی جگہ پہ لفظ وہ کا استعمال کریں گے اور پھر دوبارہ جب اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کو مفعول کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، آبجیکٹ کی جگہ پر، تو اس کو استعمال کریں گے یا اسے۔ اسی طرح سے اگر اس کو اضافت کی جگہ پہ استعمال کریں گے، پوزیٹیو کیس جسے کہتے ہیں، اگر اس کا استعمال اضافت کی جگہ پر ہو تو اس کا یا اس کی ہوگا۔ اسی طرح سے میں اگر ہے، اس کو فاعل کی جگہ میں میں کا استعمال کیا جائے گا، مفعول کی جگہ پہ مجھ کو یا مجھے، اور اضافت کی جگہ میں میرا۔ اس طرح سے ہر حالت میں وہ لفظ بدلتا رہتا ہے اور اس کے بدلاؤ کی شکل میں اس کے اندر جدت اور نیاپن برقرار رہتا ہے، اور یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کہانی میں ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسی مقصد اور اسی ضرورت کے تحت ضمیر کو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھیں کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی 5 قسموں میں سب سے پہلی قسم ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی یا ضمیر ذاتی، یہ دو نام ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پرسنل پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ضمیر میں اوریجنل جسے ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں اصلی، وہ ضمیر شخصی یا ضمیر ذاتی ہی ہے۔ اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے، اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی آدمی، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے۔ جس لفظ کا استعمال کیا جائے کسی انسان کے بدلے میں، انسان کی جگہ پر، یا کسی جگہ کے بدلے میں یا چیز کے بدلے میں، اس لفظ کو ہم ضمیر شخصی یا ضمیر ذاتی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ ضمیر ذاتی یا پرسنل پروناؤن کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا نمبر ہے ضمیر متکلم، دوسرا نمبر مخاطب، تیسرا نمبر ہے غائب۔ جس طرح سے انگریزی میں آپ پڑھتے ہیں کہ فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن اور تھرڈ پرسن، اسی طریقے سے اردو میں اس کے نام الگ الگ ہیں۔ متکلم فرسٹ پرسن ہو گیا، اور سیکنڈ پرسن مخاطب یا حاضر، اور تھرڈ پرسن ہو گیا ضمیر غائب۔ تو ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں؟ ضمیر متکلم اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جسے متکلم یعنی بولنے والا خود
اپنے ہی لیے جس ضمیر کو استعمال کرے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ دوسری قسم ہے مخاطب۔ ضمیر مخاطب یا حاضر، جس کو سیکنڈ پرسن پروناؤن کہا گیا ہے، یہ ضمیر مخاطب اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جسے بولنے والا سامنے موجود شخص کے لیے استعمال کرے۔ کوئی ایسا شخص جو سامنے موجود ہے، بولنے والا اور اس کا جو مخاطب ہے یا جس سے وہ بات کر رہا ہے بولنے والا، دونوں موجود ہیں ایک جگہ پہ، اور اس کے لیے بولنے والا کوئی ضمیر استعمال کر رہا ہے اس کے نام کے بدلے میں، تو اس کو ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ جیسے تم، آپ، تمہارا، تجھے وغیرہ، یہ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کی مثالیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ضمیر غائب۔ ضمیر غائب کہتے ہیں اس ضمیر کو جسے بولنے والا غیر موجود شخص کے لیے استعمال کرے۔ ایسی ضمیر جس کا استعمال ایسے شخص کے لیے کرے جو متکلم یا بولنے والے کے سامنے موجود نہیں ہے، جو کہیں دوسری جگہ پر ہے اور اس کے لیے کسی ضمیر کا استعمال کر رہا ہے اس کے نام کے بدلے میں، تو ایسی صورت میں اس ضمیر کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ جیسے وہ، اسے، ان کو، انہیں وغیرہ۔ اس طرح سے ضمیر شخصی جو پرسنل پروناؤن ہے اس کی 3 قسمیں آ گئیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 3 قسموں میں اس کی کچھ اور تفصیلات، اس کا ایک چارٹ بنا کے دکھایا جاتا ہے بچوں میں کہ اس کی شکلیں کس کس طریقے سے بدلتی ہیں، کہ ضمیر متکلم اگر فاعل کی جگہ پر استعمال ہو یا مفعول کی جگہ پہ استعمال ہو، اسی طریقے سے وہ اضافت کی جگہ پہ، اسی طرح سے اور باقی جو ضمیریں ہیں ان کا بھی استعمال کبھی فاعل کی جگہ پہ، کبھی مفعول کی جگہ پہ، کبھی اضافت کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی شکلیں بدل بدل کر آتی ہیں، اور کس کس طرح سے ان کی شکلیں بنتی ہیں اس کا ایک چارٹ بنا کے دکھایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے بچوں کو، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ویڈیو میں یا کسی بھی آن لائن کلاس میں اس چارٹ کو بنا کر ان کو دکھایا جائے، تاکہ ضمیر سے متعلق یا اس کی حالت کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو چینجنگ ہوتی ہیں، اس سے متعلق مزید وضاحت سامنے آ جائے اور سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ دوسری ضمیر ہے ضمیر، یعنی ضمیر کی جو 5 قسمیں ان میں سے دوسری قسم ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ، ایک تو یہ ضمیر لفظ جو کہ سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ ضمیر کس مفہوم کے لیے ہے، اور اشارہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے لفظ۔ اشارہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دونوں لفظ کا مفہوم اس کی تعریف میں آنی چاہیے۔ دونوں لفظ کا مفہوم، یعنی ضمیر کا اور اشارہ کا، دونوں کا مفہوم تعریف میں مذکور ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، تبھی ہم اس کو ضمیر اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ ضمیر اشارہ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جسے کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کوئی ایک اسم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جگہ ہو یا چیز ہو، وہ دور میں ہو یا پاس میں ہو، اگر اس کی طرف ہم اشارہ کرنے کے لیے کسی ضمیر کا استعمال کر رہے ہیں تو اسی ضمیر کو ہم ضمیر اشارہ کہیں گے، اور جس چیز کی طرف یا جس شخص کی طرف یا جس جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، یا اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ 2 نام ہے اس کے، اور دونوں نام یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں کسی بھی ایگزام میں اسم اشارہ کی بجائے اگر مشار الیہ کی تعریف پوچھ لی گئی تو ایسی صورتحال میں اگر مشار الیہ کے بارے میں پتہ نہ ہو تو دقتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے دونوں نام یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کہ اسم اشارہ یہ اردو ہے اور مشار الیہ یہ عربی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسم اشارہ بھی عربی ہے اور مشار الیہ بھی عربی ہے، اور اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس اسم کی طرف، وہ مشار الیہ، یہ اسم اشارہ ہے، اور جس ضمیر کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ ضمیر اشارہ کہلاتا ہے۔ ضمیر اشارہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہ سبوں کو معلوم ہے کہ ضمیر اشارہ قریب اور ضمیر اشارہ بعید۔ ضمیر اشارہ قریب کا مطلب یہ ہوا کہ پاس میں موجود کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے وہ ضمیر اشارہ قریب ہے۔ جیسے یہ اور یہ سب، انگریزی میں اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ دس اور دیز یہ الفاظ اس کے بدلے میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ضمیر اشارہ بعید، یعنی ایسی ضمیر جس کو دور میں موجود اسم کے لیے، اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے وہ اور وہ سب، دوز اور
دیٹ کا استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، جس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ضمیر اشارہ کی تفصیلات آ گئیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی جو باقی قسمیں ہیں اس سے متعلق دوسرا ویڈیو پیش کیا جائے گا۔ آج یہیں تک ختم کرتے ہیں۔